ایک بات کہتا ہوں ان طلبہ سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر رہے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی شعبہ افتاء اور دورہ حدیث اور ہفتم کے طلبہ کو جمع کر کے میں نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے، ہمیں ترجیح دینا ہے، فارغ ہونے والے طلبہ سنیں، ہمیں ترجیح دینا ہے بہر صورت کہ ہمیں اس لائن کو اختیار کریں۔ ہم نے جو پڑھا ہے اپنی اگلی زندگی ہم اسی میں لگانے کی کوشش کریں، ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے عالم فاضل بننے والے 1% بھی طلبہ نہیں ہیں، 1% بھی مسلم سماج کے افراد نہیں ہیں۔ اگر وہ 1% بھی دوسری طرف چلے جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہمیں اس لائن کو چینج کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح، جس لائن میں آپ کو رہنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لائن بہت خطرناک ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی وادی ہے، یہاں تنخواہیں بھی کم ملتی ہیں، یہاں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم نے نبی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے رسول نے تو پتھر بھی کھائے تھے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے رسول کو تو فاقے بھی کرنے پڑے تھے دین کی دعوت کے لیے، صحابہ کرام پر کتنے مسائل مشکلات آئے تھے دین کی دعوت کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصویر ہے، اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے، لیکن آپ کے ذہن میں اگر وہ تصویر ہے تو اس راہ کے ہر مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اس راہ میں بھوکے رہنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ہے مشکل۔ میں آپ کو یہ کہا جائے کہ سنہرے خواب نہیں دکھا رہا ہوں، جس راستے پر میں چلنے کی بات کر رہا ہوں وہ راستہ پرپیچ ہے، وہ راستہ کانٹوں والا راستہ ہے، وہ راستہ خطرناک ہے، اس راستے میں تعاون کرنے والے کم ہوتے ہیں اور برا بھلا کہنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی داڑھی کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے کرتے پائجامے کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی ٹوپی کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے مستقبل کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن ثواب میں آپ ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان ہوئے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا، سب سے بہتر۔ تانا دینے والے تانا دیتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ اسلام غالب آیا، مسلمان غالب آئے، اور جنہوں نے غلبہ نہیں دیکھا وہ صحابہ کرام جن کا انتقال اسلام کے غلبے سے پہلے ہو گیا، جنہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، کیا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر فائد نہیں کرے گا؟ ان کی قربانیاں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، ایمان لانے والے چند ہیں، کیا ان کے 950 سال کی محنت اکارت چلی جائے گی؟ یقیناً ہمارا کام ہے کام کرنا، ماننے کا کام سامنے والے کا ہے، وہ نہ مانے ان کا کام، لیکن محنت کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فارغ ہونے والے طلبہ اس راستے کو ترجیح دیں جس راستے میں آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، لیکن یہ راستہ پرپیچ ہے۔ میں آپ کو حقائق سے واقفیت کرا رہا ہوں، میں آپ کو سنہرے خواب نہیں دکھا رہا ہوں۔ آگے بڑھیے، کسی وجہ سے آپ اس لائن میں رہنا نہیں چاہتے، مثال کے طور پر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اچھی بات ہے، سیاست کے میدان میں آئیے۔ اللہ نے آپ کو تجارت کا ذوق و شوق دیا ہے، اچھی بات ہے، تجارت کے میدان میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ذوق شوق دیا ہے کہ آپ یونیورسٹی اور کالج میں جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے ان مدارس کی روٹی کھائی، آپ نے اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو 12 سال 13 سال کچھ سکھایا گیا ہے،
کچھ ٹریننگ دی گئی ہے، کچھ تربیت کی گئی آپ کی، آپ دوسرے میدان میں جانے کے بعد اس تربیت کو نہ بھول جائیں۔ آپ کو نماز کی اہمیت جو بتائی گئی تھی اور دوسرے احکامات جو بتائے گئے تھے، لائن چینج کر لیا آپ نے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے آپ نے، آپ لائن چینج کر سکتے ہیں۔ بس اوقات گھریلو مسائل ہوتے ہیں، مدارس کی تنخواہ 8,000 10,000 ہوتی ہے، ایک آدمی جس کے ذمے اس کے والدین کا خرچہ ہے، چھوٹے بھائی یہ خرچہ ہے، خود اس کے اولاد زیادہ خرچہ ہے، وہ 6,000 8,000 میں کیسے چلائے گا؟ وہ اس نے کسی کمپنی کو جوائن کر لیا، سرکاری اچھی نوکری مل گئی، تجارت کر لیا، خوشی کی بات ہے، میں تو اس کی ترغیب دیا کرتا ہوں، خوشی کی بات ہے، لیکن اپنی ان تعلیمات کو نہ بھولیے کہ لائن چینج ہوئی تو سب کچھ چینج ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے دوستو، میں خود اپنے طلبہ سے ملتا ہوں، ایسے طلبہ کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن جب ملتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اس طالب علم کو ہم نے 8 سال یا 10 سال پڑھایا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں۔ تو دوستو ایسا نہیں، ترجیح آپ کی ہونی چاہیے اسی لائن کو، اس میں ترقی کیجئے، آپ مدارس قائم کیجئے، تنظیمات قائم کیجئے، آپ جو ہے نئے انداز کا تعلیمی نظام بنائیے، ترقی کیجئے اس میں، اور اگر چینج کرنا چاہتے ہیں لائن چینج کیجئے۔ میں آپ کو قبل از وقت مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں، لیکن لائن چینج کیجئے، اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کو چینج نہ کیجئے۔ دوستو یہ چند باتیں تھی، 3 باتیں جو آپ سب سے عام تھی، اور 2 باتیں فارغ ہونے والے طلبہ سے متعلق تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پر پھر آپ سے اور ہم سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ سب 4 شنبے کو جمعرات کو اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے، جہاں بھی رہیے اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے، اپنے محسنین کو یاد رکھیے، اپنے اداروں کو یاد رکھیے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ لوگ بہت سارے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب مر جائیں گے تو قرآن خوانی کر دیں گے، مرنے سے پہلے بھی یاد رکھیے، کبھی ان کو فون بھی کر لیجئے، کبھی میسج بھی کر دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیجئے، آپ جس کو چاہے کیجئے، آپ کی جو بھی اساتذہ، لیکن ربط رہنا چاہیے۔ کھا لیا پی لیا، ہاتھ پوچھ کر پتلی گلی سے نکل گئے، یہ بھی اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں۔